بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مسٹر رضوان آپ کا ہوسٹ اس پروگرام میں، جس کا کہ مقصد آپ کو صرف یہ بتانا ہے کہ بھٹا کس طرح انجوائے ہوتا ہے. ہم قائد کالج آف کامرس کے اسٹوڈنٹس ہیں. میں اور میرے ساتھ جو میرے موسٹ سینئر کلاس کالج کی تصور کی جاتی ہے وہ یہاں پر موجود ہے. آئیے میں آپ کا ان کے ساتھ تعارف کرواتا ہوں. یہ ہمارے بھائی مسٹر جنید صاحب، جن کو کلاس میں فلٹر کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ یہ بات کرتے ہوئے اپنے بات کو فلٹر نہیں کرتے. یہ مسٹر لانگ مین، ان کو لانگ مین اس لیے کہا جاتا ہے کہ کیونکہ یہ کلاس کے اندر انٹر ہوتے وقت دو اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کر نیچے بیٹھ کر انٹر ہونا پڑتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری کلاس کا دروازہ بہت چھوٹا ہے. مسٹر محمد وقار، ان کو پیار سے سب لوگ متھن بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں اور جوالا مکھی کی طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. موسٹ سینئر سٹیزن آف دا کنٹری اینڈ آلسو آف آور کلاس مسٹر محمد عثمان محمود بٹ صاحب. یہ بہت سینئر ہے ہماری کلاس میں، ہم ان کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. اور مسٹر محمد عامر، جن کا کہ آنڈوں کا بزنس ہے. اینڈ دا نیکسٹ ون از مسٹر محمد اسد، مسٹر چکنا منڈا. اینڈ دا لاسٹ ون از، میں آپ کا اپنا چہرہ صاف کر دیں. اور اس پروگرام کی سب سے اہم بات، ہمارے ساتھ ہماری کلاس کے ٹاپ پر، جو کہ انبلیویبل بات ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹ بھی ہمارے ساتھ اس خطے میں شامل ہو سکتے ہیں، مسٹر محمد احسان الحق صاحب. ان کو پیار سے کوکب بھی کہا جاتا ہے. آئیے اب ہم ان کے ویوز سب کے بارے میں لیتے ہیں کہ یہ اس دن کو کیسے انجوائے کرتے ہیں. کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسا کبھی دن کوئی آیا؟ کیا سارا سال کالج میں پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ ہماری کلاس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ دوگلا پن کلاس میں اختیار کرتے ہیں، جو کہ آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود نہیں. ٹھیک ہے، آئیے ہم اور جو باتیں کرتے ہیں ٹائم کیے ہوئے ہم اپنے ہوسٹ کی طرف، گیسٹ کی طرف جاتے ہیں. سب سے پہلے سینئر سٹیزن آف دا کلاس مسٹر محمد عثمان محمود بٹ صاحب. آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے یہ آج ہم یہاں پر آئے ہیں، کیا اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں؟ کچھ لوگوں کی نظر میں یہ آوارگی ہے، آوارہ پن ہے، لیکن اسٹوڈنٹس اس کو کہتے ہیں یہ ہماری زندگی کا بہت سے قیمتی دن ہے جس کو ہم انجوائے کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر، جو کہ تمام قسم کی اسٹڈی سے بورنگ ہوتا ہے. اس لیے ہم یہاں پر انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں. آپ کے ویوز اس کے بارے میں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس پروگرام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اتنا اچھا پروگرام اسٹوڈنٹس کے لیے ارینج کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بات کہنا چاہوں گا کہ پھٹا لگانا یہ بذات خود جو ہے نا بری چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، لوگوں نے اس کا کنسیپٹ غلط بنایا ہوا ہے، کیونکہ بیسیکلی پھٹا ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ انٹرٹینمنٹ، انجوائے. ٹھیک ہے نا، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے. کیونکہ جب کالج والے بچوں کو انٹرٹین نہیں کر پاتے، جب وہ پڑھائی سے بہت زیادہ ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر اس قسم کے شغل وغیرہ کرتے ہیں. اور یہ ہونا بھی چاہیے کیونکہ یہ زندگی کا حصہ ہے. کیونکہ زندگی جو ہے نا کبھی بھی ایک پہیے پہ نہیں چل سکتی. ہمیشہ گاڑی کو چلنے کے لیے دو پہیوں کی یا چار پہیوں کی ضرورت ہوتی ہے. بڑی اگزامپلیں آپ کے سامنے موجود ہیں. ایک بچہ پڑھ پڑھ کے پاگل ہو جاتا ہے، لیکن پھٹا لگانے سے کوئی بچہ پاگل نہیں ہوتا. یہ اس کا ایک پازیٹیو پہلو ہے. ٹھیک ہے نا، ایک بچہ پڑھ کے فیل ہو جاتا ہے، لیکن ایک بچہ جو پھٹا لگا کے فیل ہوتا ہے اس کو اس چیز کی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو اس کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اور جو ہے نا میں اس چیز کو غلط نہیں سمجھتا. ایٹ لیسٹ مہینے میں 2-3 پھٹے ہونے چاہیے بچوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے. ٹھیک ہے نا، شغل کے لیے. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے مہینے کی جو اسٹڈی ہوتی ہے اس کو ہضم کرنے کے لیے 2-3 فٹوں کا مہینے میں ہونا لازمی ہے، بالکل سنڈیز کے علاوہ؟ ہاں جی، بالکل ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. چاہیے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں گورنمنٹ آپ کے اس رولز کو، اس کی آپ کی اوپینین پہ کوئی قانون بنائے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ یہ قانون ہونا چاہیے؟ کیا ان کو پھٹے ملنے چاہیے، ریگولر ہونے چاہیے، لیگل ہونے چاہیے اور ان لیگل ہونے چاہیے؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ لیگل ہونے چاہیے، اور کالج والوں کو کچھ ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ بچوں کو جو ہے نا اس قسم کے مواقع فراہم کیے جائیں، کہ ان کو کہا جائے کہ آج کالج آئے ہو. دیکھیے جب بندہ کالج جاتا ہے تو اس کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ وہ اسٹڈی کرے گا، لیکن جب وہ کالج جائے ایگزام سے اس کو پتہ چلے کہ آج تو پھوٹا ہے، تو وہ کیا فیلنگ ہوگی میں بتا نہیں سکتا. کتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ ایسے آپ باہر گھومتے ہیں، پارک میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کو دیکھتے ہیں، نئی نئی دنیا کے شوگل وغیرہ انجوائے کرتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے. پڑھائی کے علاوہ اور بھی بہت کام کرنے والے ہیں. پڑھائی تو صرف زندگی کا ایک حصہ ہے، باقی حصے ہم کیوں نہیں انجوائے کرتے؟ تو میرے خیال سے اس چیز کو رجسٹرڈ بھی ہونا چاہیے،
लीगल भी होना चाहिए और इस पर अमल भी करना चाहिए। और जैसा कि मैं एज ए सिटीजन स्टूडेंट, एज ए मोर सिटीजन, मैं इस चीज़ को बेहतर समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इसको जो है ना गवर्नमेंट के आगे इस जो है मुकदमे को पेश करूँ और इसके लिए पॉजिटिव इक़दाम करूँ। शुक्रिया। जी बिल्कुल, ये जो जैसा कि आपने देखा कि मोस्ट सीनियर स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास जिनकी ये ओपिनियन है कि कॉलेज में इस किस्म के फुट्टे रेगुलरली होने चाहिए, ना सिर्फ के होने चाहिए बल्कि ये कॉलेज की इंतज़ामिया इनको सरप्राइज रखे ताकि घर से स्टूडेंट टेस्ट तैयार करके जब कॉलेज आए और प्रिंसिपल ये अनाउंस करे कि ओहो आज तो आपका सरप्राइज फुट्टा है, तो व्हाट इज़ द अनबिलीवेबल प्लेयर जो कि उस स्टूडेंट को मिलेगी। क्या आप ये सोच सकते हैं? इसी को लेकर हम आगे चलते हैं अपनी क्लास के मित्तल के पास, मिस्टर मोहम्मद वकास उर्फ मित्तल साहब। आप क्या समझते हैं आज का ये फुट्टा हमारे फ़ायदे में है, हमारे नुकसान में है, हमारे टीचर्स के लिए फ़ायदा है, हमारे लिए फ़ायदा है, क्या समझते हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस प्रोग्राम का, और उसके बाद इसे मोहम्मद उस्मान महमूद भट्ट की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि उन्होंने आज ये ब्रीफिंग दी कि फुट्टे महीने में 1-2 बार लाजमी देना चाहिए, करवाना चाहिए। और दूसरी बात जो ये है कि हमारी नज़र में आज जो फुट्टा लगा है वो बहुत हमारे लिए, मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत कामयाब होगा और हमारी इंजॉयमेंट के लिए होगा। और कॉलेज वालों को भी चाहिए कि महीने में 1-2 बार फुट्टे लाजमी करवाए जो कि सरप्राइज़ हों और जिससे हमें खुशी हो कि हमारे कॉलेज वाले हमारा साथ भी देते हैं। इसके साथ बस।